بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سيد المرسلين على سيد المرسلين وسيد العالمين سید الاولین والآخرین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وأصحابه الهادين المهديين وأوليائه الكاملين أما فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سلام على صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك یا حبیب اللہ پیدا ہوا ہوں میں پیدا ہوا ہوں میں فقط وصف پنجتن کے واسطے پیدا ہوا ہوں میں فقط وصف پنجتن کے واسطے اور تشنا ہے کوثر میرے ذوق دہن کے واسطے تشنا ہے کوثر میرے ذوق دہن کے واسطے اور جو محبت میں مرے غنچہ دہن کے واسطے جو محبت میں مرے غنچہ دہن کے واسطے چادر
گل چاہیے اس کے کفن کے واسطے، جو محبت میں مرے غنچہ دہن، حضرت علی اصغر مراد ہے، جو محبت میں مرے غنچہ دہن کے واسطے، چادر گل چاہیے اس کے کفن کے واسطے، تیری آل کے حق میں ہو جسے ذرہ خیال ضد، تیری آل کے حق میں ہو جسے ذرہ خیال ضد، وہ لعین ہے، وہ لعین ہے، ولد الحرام ہے، چاہے قبول کر چاہے نہ کر قبول، شاہ فرید ازل سے تیرا غلام ہے، شاہ فرید، خواجہ غلام فرید کا یہ اردو کلام ہے، یہ چشت اہل بہشت بول رہے، چاہے قبول کر چاہے نہ کر قبول، شاہ فرید ازل سے تیرا غلام ہے، علی و فاطمہ شبیر و شبر، علی و فاطمہ شبیر و شبر، رسول اللہ دے انوار واہ واہ، علی و فاطمہ شبیر و شبر، رسول اللہ دے انوار واہ واہ، ابو بکر و عمر عثمان و حیدر، محمد پاک دے یار، یہ اس مرکز کی آواز ہے، ان فقیروں کا یہی انداز ہے، یہ جلسہ اہل سنت کا غماز ہے، اس لیے ذہن میں رہے ابو بکر و عمر عثمان و حیدر، محمد پاک دے یار واہ واہ، علی و فاطمہ شبیر و شبر، رسول اللہ دے انوار واہ واہ، اساں تو عشق آ جیتی ہے بازی، اساں تو عشق آ جیتی ہے بازی، اوندا جیتن اساڈی ہار، اوندا جیتن اساڈی ہار واہ واہ، اتھاں ٹھاٹھا اتھاں ٹھاٹھا کھلن مسکار واہ واہ، اتھاں روون پٹن دی کار واہ واہ، ہن علی و فاطمہ شبیر و شبر، رسول اللہ دے انوار، انتہائی عزت، مہر و مروت و محبت کے قابل ابن خطیب اسلام، خطیب ملت، حضرت علامہ قاری قاضی احمد حسن صاحب چشتی دامت برکاتہم العالیہ، برادر عزیز
سراپا مہر و مروت و محبت خطیب ابن خطیب خطیب ملت حضرت قبلہ قاضی نگاہ مصطفیٰ چشتی دامت برکاتکم العالیہ، مہمانان گرامی، خوش نصیب خوش بخت تمام برادران اسلام، ایک مرتبہ پھر اس عظیم دینی اسلامی اہل سنت کے حسین مرکز میں اور آپ باہم ہم کلام ہیں، اور عنوان بڑا عجیب ہے، اتنا عجیب ہے کہ میرے رب کے حبیب کو بھی حبیب ہے۔ اور جس مرکز میں میں بیٹھا ہوں اس کا یہ حسن ہے کہ یہاں سے پکی پیڑی تصدیق ہے، ہر صاحب دل کی توثیق ہے، یہیں سے آواز اٹھتی ہے کہ صدیق صدیق۔ یہیں سے یہ آواز اٹھتی ہے کہ صدیق صدیق ہے۔ کیا خیال ہے؟ ٹھیک ہے؟ اور آج یوم صدیق بھی ڈٹ کے مناتے ہیں، لیکن آل نبی سے بھی نگاہیں نہیں چراتے ہیں، ایسے لوگ ہی سنی کہلاتے ہیں، ورنہ لوگ ون سائیڈڈ یعنی کانے بھی کہلاتے ہیں، جن کو ایک سمت سے نظر نہ آئے وہ سنیوں سے کسی اور طرف جائے۔ اس لیے آل و اصحاب آپ ہیں اپنا جواب، ان میں سے ایک کا منکر خانہ خراب، دونوں کا ذکر ثواب ہی ثواب۔ اس لیے اس توازن کے ساتھ، اس اعتدال کے ساتھ، اس حسین خیال کے ساتھ آج جس ہستی کی بارگاہ میں خراج عقیدت و محبت پیش کرنا ہے، پچھلے سب بزرگوں کی نشانی ہے۔ نام تھا حضرت شیخ احمد مجدد الفیسانی، جن کو اہل حدیث دیوبندی سنی اپنے سر کا تاج مانتے ہیں۔ یہ تینوں مسالے بلا تفریق ان کی کرتے ہیں تصدیق۔ حضرت مجدد الفیسانی آپ کے والد کا آخری وقت تھا، ہچکی لگی تھی، عظیم بیٹا عظیم باپ کے سرہانے بیٹھا، کہا بابا آپ کہا کرتے تھے کہ اہل بیت کی محبت کو خاتمہ بالخیر کے ساتھ بڑا دخل ہے، یعنی جس کو اہل بیت کے بارے میں ذرا سا بھی شک کا کلام ہوتا ہے مرتے وقت بد انجام ہوتا ہے۔ بابا آپ ہمیں کہا کرتے تھے، اب کیونکہ آخری گھڑی ہے، موت سر پہ کھڑی ہے، آپ کا اب کیا خیال ہے؟ حضرت شیخ عبدالاحد چشتی، وہ چشتی تھے، انہوں نے کہا میرا بچہ تیرا ابا نہیں ہے کچا، میرا عقیدہ ہے دھور سے سچا،
فرمایا اب بھی میری نس نس بند بند سند سند بال بال اہل بیت کے پیار سے مملو ہے، بھرا ہے، تیرے ابے کا عقیدہ کھرا ہے۔ اور روح نکلتے نکلتے آپ نے پڑھا الہی بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایمان کنی خاتمہ، الہی بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایمان کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دست دامان آل رسول۔ حضرات بس بھائی، اصل میں کہا کرتا ہوں یہ جو نعرے ہوتے ہیں پیارے ہوتے ہیں، کیونکہ یہ بھی سمجھنے سمجھانے کے اشارے ہوتے ہیں، اور قبلہ قاضی صاحب اکثر خطیبوں کے اسی پہ گزارے ہوتے ہیں۔ یہ آپ کے لیے نہیں کہا میں نے، ویسے کہا۔ ماشاءاللہ۔ تو نعروں سے ہمیں پیار ہے، ایک بار نہیں 100 بار ہے، 100 بار اقرار ہے، مگر مجھے خطرہ یہ ہے کہ میرے ہوتے ہوئے دوسرا خطیب آئے گا، لگ پتہ جائے گا۔ اس لیے یاد رکھیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو صبح و سویرے منہ اندھیرے شبنم کے قطرے لگاتے ہیں پھولوں کے پھیرے۔ کبھی باغ میں جائیں، صبح سویرے منہ اندھیرے شبنم کے قطرے گلاب کے پھولوں کے لگاتے ہیں پھیرے، اور خیال یہ لے کے آتے ہیں لگائیں گے سارا دن ڈیرے۔ لیکن جو ہی حضرت سورج صاحب منہ دکھلاتا ہے، قطرہ جاتا نظر نہیں آتا ہے، ہم غریبوں کا بھی یہی کھاتا ہے۔ تو مجھے بھی مشروط طریقے سے مشروط یہاں لایا گیا ہے کہ تو نے تب تک وقت بتانا ہے، تیرے بعد ایک خطیب نے آنا ہے۔ میں نے کہا یہ بھی کیا اوکھا زمانہ ہے۔ اس لیے آپ نعروں کا ٹائم تھوڑا سا مجھے دے دیں، بعد میں آپ رج کے لگائیں، پورا ٹل لگا کے لگائیں، ذرا مجھے کچھ عرض کرنے دیں۔ کیا کہا میں نے کہ سیدہ کائنات، یہ جو لفظ ہے نا سیدہ، میں کہا کرتا ہوں کوئی سید خود کہلایا، کوئی سید کی سند اوچ سے لے کے آیا، ٹھیک انکار کوئی نہیں، کوئی بخاری ہے بخارے سے آیا، کوئی مشہدی ہے مشہد سے آیا، کسی کو کسی نے سید بنایا، اور جو بھی آیا تنہا آیا۔ آپ کو ادھورا ہی سمجھا، جو بھی آیا تنہا آیا، لیکن ایک وہ بھی سیادت مآب گھرانہ ہے، آپ بھی سید باپ بھی سید، رسول اللہ جلوہ گر، اٹھی جو نبی کی نظر، سامنے نظر آئے حیدر، اور حضور بولے لج پرور، فرمایا یا علی انت سید العرب، یا علی
انت سید العرب۔ ام المومنین نے فٹ عرض کیا سرکار اگر یہ سید العرب راضی رہے آپ پہ رب۔ ہر کسی دا دل اپنے پاسے جاندا ہے۔ سرگودے والے کو کوئی پوچھے کہ وڈا خطیب کیڑا، انہاں پھر قاضی صاحب والے پاسے نگاہ چکے۔ ہر کسی نو اپنا سائیں پیارا لگتا ہے۔ ام المومنین نے انگلی کو اٹھایا، لجپال کریم کی طرف فرمایا، ان کو آپ نے سید العرب بنایا، تم پھر میرا سونا۔ سرکار نے فرمایا دل کو نہ لگا، تیرے آئینہ قلب میں کیوں بال آیا، تجھے کیوں یہ خیال آیا؟ فرمایا یہ سید العرب ہے اور میں وَأَنَا سید العالمین۔ ہے یہ بھی سید ہوں میں بھی سید، پر فرق ہے جس نے فرق نہیں سمجھا ایمان کا بیڑا غرق ہے۔ فرق ہے، یہ سید العرب ہے، میں سید ہر صورت وچ یار دا جلوہ کیا آسمان زمین، میں سید العالمین۔ اب دو تو ایک ہی گھر میں سید ہو گئے، تیسرا بھی ہے کوئی؟ فرمایا الحسن والحسین سیدہ ایتھیا، الحسن والحسین سیدہ۔ نبوت کے لفظ ہیں، بڑے بھاری ہیں، حکم سرکاری ہیں۔ حسن بھی سید ہے، حسین بھی سید ہے، باپ بھی سید ہے، نانا بھی سید ہے، باقی رہ گئی ماں۔ فرمایا فاطمہ تو سیدہ، سیدہ تو نساء اہل الجنہ، جنت کی جتنی خواتین ہیں، جنت کی خواتین جتنا سنسار ہے، خاتون جنت سب کی سردار ہے۔ سرداری یہیں سے شروع ہوئی۔ ایک ذرا جاگنے والی بات کر رہا ہوں، سرداری، سیادت، امامت اسی در اسی گھر سے شروع ہوئی۔ جب اس کائنات کا ہوگا اختتام، جب اس کائنات کا ہوگا اختتام، خاتون جنت کا بچڑا ہوگا امت کا امام۔ جب ہوگا کائنات کا انجام، زہرا کا بیٹا ہوگا امت کا امام، اور اتنا بڑا وہ امام ہوگا، اللہ کا نبی حضرت کلمۃ اللہ آئے گا، اور اسی امام کے پیچھے اللہ اکبر کا نعرہ لگائے گا، لگ پتا جائے گا۔ آغاز بھی تم سے، انجام بھی تم پہ، درود بھی تم پہ، سلام بھی تم پہ۔ اس میں اگر کسی کو اختلاف ہے، بات بالکل صاف ہے۔ مجھ سے، ویسے مجھے شوق بھی نہیں، فقیر آدمی ہوں، لیکن اس مسئلے پہ مجھے بالکل اس کائنات کا جب ہوگا انجام، کون ہوگا امام، اس آنے والے کا کیا ہوگا نام، وہ میرے نبی کی آل ہوگا، فاطمہ پاک کا لال ہوگا۔
یہی بات بھی اگر باندھ لی پلے بلے 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 کون ہی نانو رلے کر انکار پہن کے کھلے یہاں تو تمہاری جماعتیں ہیں یہاں تو تمہاری الگ الگ قیادتیں ہیں امیر ہیں بڑے ہیں کوئی شیخ القرآن کوئی شیخ الحدیث یہاں کوئی شیخ الفقہ یہاں تو تمہیں کوئی نہ کوئی آ کے مونڈھا لگائے گا مگر وہاں کون آئے گا ایک ایسا گھرانہ ہے جن کی سیادت کی جو سند ہے وہ رسول اللہ کی زبان سے آئی ہے اور حضور نے یہ بات بتائی ہے پھر یہ بھی سمجھو ہر بندہ مومن کہتا ہے میری جان مدینے والے پہ قربان ہے کہ نہیں ہر لحظہ تیرے حسن پہ قربان اے جان میری جان تیری جان پہ قربان ہر لحظہ تیرے حسن پہ قربان اے جان میری جان تیری جان پہ قربان ہر بندہ یہی کہتا ہے میرا سب کچھ حضور پر نثار لیکن حضور کسے کہہ رہے ہیں گنو حضور کس کو کہہ رہے ہیں میں حضرت علی سے شروع کر لیتا ہوں امام ابن عساکر نے یہ روایت کو نقل فرمایا حضرت مولا علی سونا میرے نبی کی مجلس میں آیا میرے نبی نے اٹھ کے سینے سے لگایا اور یہ حدیث اس حدیث کو روایت ام المؤمنین حضرت عائشہ نے فرمایا بی بی کہتی ہیں علی آیا نبی نے اٹھ کے استقبال فرمایا پھر سینے سے لگایا پھر ماتھے پہ بوسہ ٹکایا پھر اگلا لفظ آیا فرمایا بے ابل وحید شہید مجھ محمد کا باپ علی تجھ پہ قربان او شہید یکتا بول رہے ہیں مصطفیٰ علی تیرے اوپر مجھ محمد عربی کا باپ قربان علی کو کہیں ایک کو کہا لیکن یہاں تو پورا گھر کھولو ذرا نظر لگے سب کچھ خبر ورنہ پڑھ لکھ کے بن جاؤ گے قبر بن جاؤ گے پڑھ لکھ کے جو اندھے ہوتے ہیں وہ گندے ہوتے ہیں آنکھیں بند کرنا ان کے دھندے ہوتے ہیں آنکھ کھولو کچھ تو بولو اوے سرگودے کے ڈھولو میرے نبی نے بولا علی کو تجھ پر مجھ محمد کا باپ قربان اور وہ وقت بھی آیا جب سونا مدینے والا مدینے آیا اور عادت تھی میرے نبی کی جب آپ گھر سے باہر جاتے تھے تو سب سے آخر میں خاتون جنت کو مکھ دکھلاتے مکھ دیکھ کے پھر جاتے سمجھ نہیں آیا حضور جب کہیں سفر پہ جاتے حضرت ام سلمہ کے گھر آئے حضرت عائشہ کے گھر آئے ادھر آئے ادھر آئے لیکن اینڈ پہ کہاں آتے خاتون جنت کے گھر آتے کیونکہ آخری نقش دل پہ جمع رہتا ہے حضور یہی چاہتے تھے جب میں سفر میں جاؤں تو کس کا خیال رہے سامنے کون لال رہے مجھے زہرا کا خیال رہے اور جب حضور پلٹ کے آتے اب فرسٹ امپریشن حضور جب پلٹ کے آتے پہلے مسجد میں جاتے یعنی اللہ کے حضور حاضری لگواتے پھر مخلوق میں سب سے پہلی حاضری خاتون جنت کے
وزن کرو تولو کچھ تو بولو. اللہ کی حاضری کے بعد پہلی تشریف آوری خاتون جنت کے گھر اٹھی جو نظر، نیا پردہ نظر آیا. پردے کو حضور نے سرکایا، پاک بی بی کو ایک زیور میں مزین مسجب محلہ پایا. محبوب نے قدم پیچھے بڑھایا، سونا بی بی کے گھر نہ آیا. آپ کو یہ پتا ہے میرا محبوب جہاں آتا ہے سب کو لگ پتا. میرا پیر نصیر فرماتا ہے کہ راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں. راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں. پھول شاخوں کو ہلاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں. چاند تاروں میں بڑی ہلچل ہے نصیر، یہی آثار بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں. کوئی نہ بچ سکا تیری قاتل نگاہ سے، ذرے بھی صدقے ہو گئے اٹھ اٹھ کے راہ سے. یہ شیر شیروں کی نظر، گدڑ بیچارہ کیا سنے گا. کوئی نہ بچ سکا تیری قاتل نگاہ سے، ذرے بھی صدقے ہو گئے اٹھ اٹھ کے راہ سے. سونا عبداللہ دا چن میٹھا مدنی سجن، جتھو لنگدا گیا رنگ لیندا گیا. حضور گزرے ہوا نے بتایا اٹھ زہرا تیرا بابا آیا. لیکن خاتون جنت کے نظر کو اٹھایا، خوشبو نے بتایا لجپال آیا. پر یہ کیا ہوا آ کے حضور چلے گئے. بی بی نے آنسو کا طوفان بہایا، سامن کا موسم بنایا، رو رو کے بچوں کو رلایا. میرا بابا آیا کسی نے نہ بتایا. بی بی محرم اسرار ہے، پوری کائنات میں نبی کو اسی بیٹی سے تو پیار ہے، اور پیار رکھتا اپنا اسرار ہے. بی بی سمجھ گئی کہ بابا میرے فقر کے اوپر نیا کپڑا دیکھا، بابا کو پسند نہیں آیا. بی بی نے نوچ کے پردہ نیچے کیا، اتارے کنگن اتاری بالیاں، اتار کے حضرت صوبان آئے تھے. فرمایا لے یہ پردہ یہ نیا کپڑا، بابے سے میری طرف سے معافی بھی مانگنا، انہیں عرض کرنا فاطمہ کے گھر کے پردے کے ٹوٹے کر کے اپنے فقیروں کو چادریں بنا دے. میرے زیور کے ٹوٹے کر کے ان کی روٹی بنا کے اپنے غریبوں کو کھلا. جب آپ سوچیں اتنی جگر گوشہ حضور کی آنکھ کا نور، کوئی ہے باپ بیٹی کے زیور کس کو اچھے نہیں لگتے. میرے حضور کی پلکیں بھیگ گئی، میرا مصطفیٰ وہیں سے انہی قدموں پہ تشریف لایا، اور حضرت صوبان کو فرمایا جا ہاتھی دانت کے کنگن لا. اب ماہی جب بی بی پاک کے گھر آیا، خاتون جنت نے بابا کا استقبال رو کے فرمایا. دست شفقت سرکار کا خاتون جنت کے سر آیا، پھر ماتھے پہ منہ لگایا، خاتون جنت کے ہاتھوں کو چوما، چوم کے کہا فاطمہ میرے ماں باپ تیرے اوپر قربان. پھر کہا فاطمہ مجھ محمد کے ماں باپ تیرے اوپر قربان. تیسری مرتبہ کہا فاطمہ
تجھے کیا پتا تو مجھے کتنا پیاری ہے. تیسری مرتبہ کہا میری ماں میرا باپ تیرے اوپر قربان. یہ اندھی دنیا کیا جائے. آپ نے فرمایا مجھے تجھ سے نفرت کہاں، تیرا پیار تو محمد عربی کی رگ رگ میں سمایا ہے. تجھے میرے رب نے وکھرا کائنات سے بنایا ہے. تیرا وجود تو محمد عربی کے لیے سرمایہ ہے. میری بچی میں نے یہ جو نیا پردہ دیکھا، یہ جو زیور دیکھے، میری بچی نہ تو دنیا کے لیے نہ میں دنیا کے لیے. یہ دنیا تو میل ہے میری بچی، دل کو نہ لگانا. ساری کائنات الگ ہے، تیری ذات نہیں سمجھ آئی. بے شک اچھی ساری کائنات ہے، پر تو سیدہ کائنات ہے. تیری نسل کی کیا اللہ یا نبی. امام یاد رکھیں، امام تقی الدین سبکی اہل سنت کا عظیم امام، جس نے ابن تیمیہ جیسے ظالموں کے نات کے بند کر دیا. حضرت شیخ تقی الدین سبکی فرماتے ہیں 3 وجوہات ایسی ہیں، 3 وجہیں ایسی ہیں کہ کائنات کا کوئی فرد نہ خاتون جنت کو پہنچ سکتا ہے، نہ حسن کو نہ حسین کو. پہلی وجہ فرمایا شرف ذات. شرف ذات. اب تفصیلیں قاضی صاحب سے جمعے والے دن پوچھ لیں. پہلا ہے شرف ذات، دوسرا ہے طہارت طینت. پوری کائنات نام لوں گا تو ہو سکتا ہے کہیں چوٹ پڑ جائے. پوری کائنات کا کوئی فرد، نہ عورت نہ مرد، شرف ذات میں خاتون جنت کو کوئی فرد نہیں پہنچ سکتا، اور طہارت طینت میں بھی کوئی فرد خاتون جنت اور حسنین کو نہیں پہنچ سکتا. اور جوہر ذات، اب یہ کیونکہ مشکل ہے ذرا بات، اور شروع ہے سرگودا کی رات، اس لیے میں اس کو سوکھا کرنے کے لیے لے رہا ہوں سہارا. اب دیکھنا بریلی کا نظارہ. اب میں کہوں گا صاحب کنز الایمان، آجا میرے کندھاری پٹھان، کہاں ہو میرے احمد رضا خان. میں کر رہا ہوں کمپنی باغ میں بیان، ابھی تک نہیں سمجھ سکے پتہ نہیں ان کا کدھر ہے دھیان. تو بولے احمد رضا خان، کہتے ہیں تو نے جو کہا اس کا مطلب یہ ہے کیا؟ کہتے خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر. سنو فقیر، سنو پیر، سنو باضمیر، کسی کا کوئی خمیر، کسی کا کوئی خمیر، جن کا خمیر سراج منیر. بول رہا ہے سارے علماء کا پیر. سن مولوی عبدالصغیر،
خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر. لفظ اوکھے ہیں، آخر امام اہل سنت بول رہا. قادری بیچارہ تو صرف لفظوں کو کھول رہا. واہ. اور چشتی بھی موتی رول رہا. آپ میری گزارش سمجھ گئے؟ خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، ان کی بے لوس تینت پہ لاکھوں سلام. ابھی بھی نہیں سمجھے؟ اعلی حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت، او جڑے اہل ستھن تسی سمجھو، بڑے نعرے لگاتے اعلی حضرت. سن کیا بولتے ہیں اعلی حضرت. اعلی حضرت کا یہ عقیدہ ہے، یہ ایمان ہے، یہ بیان ہے. پتہ نہیں تمہارا کس کتاب کی طرف دھیان ہے. یہ اعلی حضرت نے کہا. کہتے ہیں اب دوسرا اسی بات جو میں نے کہی ذرا اوکھی ہو گئی تھی. کہتے ہیں آب تطہیر سے جس میں پودے جمے. واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. ہائے ہائے ہائے. آب تطہیر سے، واہ 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 واہ، سبحان اللہ. آب لاہور دی گوبھی بڑی سونی ہوندی ہے. کیوں حضرت صاحب انجی سر صاحب لاہور دی گوبھی میں آخر ہاں تہاڈا نام میں جان کے نہیں لیا کیونکہ میں واپس جاؤں، ورنہ سرگودے کا بھی جواب نہیں. لیکن آپ کنوں کی ذرا پیلے پیلے اور ذرا پسیلے پسیلے. لاہور کی گوبھی بڑی سونی ہوتی ہے، لیکن مجھے میرے یار نے کہا، ساتھی نے، انہیں آکھے اتو سونی ادھا کدے ویکھے پانی کیڑا انہوں لگتا ہے. میں کہا کیڑا لگتا ہے؟ انہیں آکھے گٹرا آلا. میں کہا پھر کھانا لی ہے. یہ آکھنے لگا میرے ذوق لطیف کو تو مکروہ لگتا. حالانکہ پاک ہے، سونی ہے، لیکن کیونکہ پانی ذرا گندا ہے، کسی کا کوئی پانی لگا، کسی باغ کو کوئی پانی لگا، کسی باغ کو کوئی پانی لگا. لیکن حسن حسین زینب ام کلثوم زہرا آب تطہیر سے جس میں پودے جمے. لا جو مرضی آئے لا. سبحان اللہ. ایتھے آ. آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، اس ریاض نجابت، اس ریاض نجابت، اس ریاض نجابت آب تطہیر. یہ ہیں سارے جگ کے پیر، یہ ہیں شبر و شبیر. اے سمجھ فقیر، بول رہا ہے سنیوں کا بریلی والا پیر. کھچ کے رکھ دیتی ڈیفرنس لکیر، ذبح کر کے رکھ دیا میرے اعلیٰ حضرت. آب تطہیر سے ہن سمجھ آیا شرف ذات، طہارت تینت. اب سمجھ میں آیا یا نہیں آیا؟ یہی میرے اعلیٰ حضرت کا کمال ہے. امام سبکی نے فرمایا او تے مینوں دسن دا وال نہیں آیا، تے میں کنڈا اس نوری حویلی شاہ بریلی دا کھڑکایا. انہیں آکھا فکر نہ کر میں آیا. ساڑا امام زندہ ہے، جنہ دیاں گلاں زندہ، جنہ دیاں باتاں زندہ، انہ دیاں ذاتاں زندہ. اب ذرا اسی یہی رکیں. حدیث پاک میں آیا، مدنی نے فرمایا. اب ذرا جاگ کے
کیونکہ آنے والے آ رہے ہیں، جانے والے جا رہے ہیں، فرشتے بتا رہے ہیں، بس چائے شائے پلا رہے ہیں، جلدی میں تقریریں بھول جاتی ہیں، ذرا کان رکھیں، مزہ چکھیں۔ اب ذرا سمجھیں، میرے نبی نے فرمایا، یہ روایت مفصل ابن عساکر میں ہے، مختصر دوسری کتاب، مفصل کہہ رہا، میرے نبی نے فرمایا میں، علی، فاطمہ، حسن، حسین، ہم 5 ہر حال میں مسجد میں رہ سکتے ہیں۔ میں، علی، فاطمہ، حسنین، ہر حال میں، لکھ رکھو، ہر حال میں کوئی بھی مسجد میں کچھ ایسا حال ہوتا ہے، باہر ہو تو اندر نہیں آ سکتے، اندر ہو تو تیمم کر کے نکلو، خدا کا گھر ہے۔ لیکن فرمایا یہ جو بیت حیدر ہے، یہ جو محمد نگر ہے، یہ جو فاطمہ نگر ہے، یہ ہر حال میں یہ اتنا ہی کہوں گا، آگے نہیں کہوں گا، میں چپ رہوں گا۔ وہ کہتے ہیں نہ کچھ کہوں تو کہا نہیں جاتا، چپ رہوں تو رہا نہیں جاتا، یہ ظاہر کراں اسرار تائیں، سب مارن بلے یار تائیں، یہ ظاہر کراں، کیونکہ مفت کے مفتی پودوں کی طرح پیدا ہو گئے ہیں، صبح سویرے فیس بک دے پھیرے اشارے بٹیرے، یہ پڑھے لکھے جہالہ، ہائیسٹ جہالت مآب۔ اللہ، کیا کہا میں نے؟ ہر حال میں کوئی بھی مگر پنج تن، ہون تا میری من مکھنے دا من، ایک وار من، ہون میری من اوے ول ولا لکھوار من، ول ول تے ول ایک وار ول، اوے ول ولا لکھوار ول، تل تل تے تل بچی وانگ تل کھنسانہ تل، اسی گل تے گل نادم دا گل، ہون تا واپس ول۔ اب سمجھے دوسری بات، یہ میں دلیل دے کے گزر رہا، خون خیر الرسول سے ہے جن کا خمیر، وہ کتنے پاک ہیں۔ دوسری دلیل، خاتون، یہ سمجھانے کے لیے مثال دے رہا، اگر کسی کو شوق ہو، امام ابن حجر مکی، مشرق و مغرب کا امام، تمام اہل سنت کا استاد اعظم، حضرت امام ابن حجر السوائق المحرقہ کھولیں گے، لفظ خود بولیں گے تو آپ فرماتے ہیں یاد رکھو، یاد رکھو یہ مسئلہ کیا؟ فرمایا یاد رکھو کہ معاش ماشاءاللہ خطیب پاکستان حضرت علامہ مفتی عبدالحمید چشتی صاحب تشریف لے آئے نے، آپ نو خوش آمدید کہاں گے۔ تمام احباب جلدی جلدی اپنی نشستان دے ذوق تے عقیدت نال تشریف رکھن گے۔ ماشاءاللہ قبلہ خطیب اعظم پاکستان حضرت علامہ مفتی عبدالحمید چشتی صاحب خانے وال تو مرکز اہل سنت سے سٹیج دی زینت نے آپ نو خوش آمدید کہاں گے۔ تمام احباب محبت عقیدت نال اپنی اپنی نشستان دے اسی ذوق نال عقیدت نال ادب نال تشریف رکھیں گے۔ ماشاءاللہ بس ہو گیا بھی ہو گیا بس بیٹھو۔ اللہ
آ گئی جان شکنجے اندر جویں ویلنے دے وچ گنا رو نو آکھو ہون رو محمد ہون روے تا منا آہا سونیاں دے وچ گال وفا دی اے گال میں نہ منا ہون او جیڑی مینوں یاد سی او بھی بھول گئی اس کو کہتے ہیں بڑوں کا سایہ وہ جیڑا میں پکایا وہ بھی بھلایا میں عرض کر رہا تھا کہ 3 وجوہات ایج ہے ان سے ساری کائنات وہ کیا ہے بات اعلیٰ حضرت نے بولا خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر دوسرا جملہ کیا کہا آب تطہیر سے جسم پودے جمے یہ جو گلشن ہے ابھی مہینہ گزرا ہے ربیع الثانی اس ربیع الثانی میں پچھلے ساروں کی ہے نشانی نام حضرت عبدالقادر جیلانی چلو اتھے بھی تھوڑا جا دے چھڑو پانی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے اعلیٰ حضرت نے غوث پاک ان کے نسب پہ 2 سطریں کہیں کہتے ہیں نبوی می الوی فصل بطولی گلشن حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا اب ذرا اس کو کھولیں تھوڑا سا بولیں کہتے ہیں نبوی می نبوت کی برسات ہے نبوت کی برسات میں علی کا کھیت سجا علی کے کھیت میں زہرا کا گلشن بنا گلشن زہرا میں پھول حسنی کھلا حسنی پھول میں مہک حسینی اٹھی رب نے 5 تن کو ایک تن میں ملایا ہے نتیجے میں جو آیا ہے وہ غوث جیلانی کہلایا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات سبحان اللہ جس خاندان کا یہ جایا ہے وہ تمہیں سمجھ نہیں آیا ہے انہاں ملوانے آئے میں شور پایا ہے اس لیے میں نے بھی بول کے بھی مسئلہ چھپایا ہے مجھے بلے شاہ نے فرمایا ہے جے ظاہر کراں اسرار تائیں سب مارن بلے یار تائیں سب مارن بلے یار تائیں جے ظاہر کراں اسرار تائیں سب مارن بلے یار تائیں پر بھول جامن تکرار تائیں اس لیے ذہن میں رکھو دلیل میں دے رہا تھا اتنے پاک کتنے پاک فرمایا سمجھانے کے لیے سمجھاؤں کہ اللہ پاک نے کرم کمایا شاخ خاتون جنت پہ رب نے حسنی پھول کھلایا شاخ زہرا پہ قدرت نے پھول کھلایا بی بی پاک نے کرم فرمایا اسے دودھ پلایا ادھر سلایا ایک نماز عصر کی بی بی پڑھ چکی ہن ویلا مغرب دا آیا دنیا نے بی بی کو مصلے پہ پایا مسئلہ سمجھ نہیں آیا آب تطہیر سے جسم پودے جمے
یہ جو امام ابن حجر فرما گئے ہیں کہ میرے حضور فرماتے تھے یہ جو میری بیٹی زہرا ہے یہ آدمیت کی شکل میں جنت کی حور ہے، یہ خاص محمد کے جگر کا نور ہے، یہ عورت کی میل لوث سے دور ہے، یہ خالص نبی کا نور ہے۔ اگر نہیں سمجھے تم تو تمہاری عقل کا قصور ہے یا پڑھانے والوں کا قصور ہے۔ نہیں سمجھا؟ عجیب مسئلہ ہے، عجیب مسئلہ ہے کہ یہ آدمیوں کی شکل میں جنت کی حور ہے۔ میں نے کہا اعلیٰ حضرت عظیم البرکت تواڈے نا لے لے کے کھاندے نے، تواڈے نعرے لاندے نے، گل ساڈے پکڑی جاندے نے۔ فرمایا اے جھوٹے نعرے لا رہے نے تے میرے مسئلے اتے غلط کپڑے پوا رہے نے، اس واسطے فکر نہ کر، حویلی تو قافلے بریلی تو آ رہے نے۔ میں نے کہا یہ کیوں نور ہے؟ فرمایا تو ایک خاتون جنت کو کہتا ہے کیوں نور ہے؟ فرمایا لے آئے گا تجھ کو سرور ہے۔ حضور بولیے، فرمایا بس لب چولیے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا۔ سبحان اللہ۔ یہ جو کینسر چمڑ گیا ہے نا، کینسر بے موسمہ، صدیق اکبر کا نام لو تو مگر مچھ کی طرح منہ کھول کے کہتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا، ناس بھی ہو گیا، پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ صدیق اکبر کا نام لو تو وہ فتویٰ، علی کے گھر کا نام لو تو رافضی ہو گیا ہے۔ وہ تمہیں ہو کیا گیا؟ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، سن میرے یار اے بول رہی بریلی علی سرکار، ہون تے چھڑ دے بھیڑی کار۔ سارے انو من میرے یار، سینے وچ رکھ صرف پیار، ہو جان گے تیرے بیڑے۔ اساں کتے نے کیتی تکرار، اے پیار ایسی شے ہے جگہ ہی نہیں چھڑدا، آندے تے چھا جاندا۔ اتنے پاک کیوں پاک؟ خون خیر الرسل سے آئے جن کا خمیر۔ سنو قیامت کا دن آئے گا، اللہ پردے رکھنے کے لیے لوگوں کو اماں کے نام سے بلائے گا، کئیوں کا پردہ رہے، کئیوں کا تسی سمجھو کچھ 200-400 دا، یہ تو چشتی صاحب تنو دسن گے کھول کے۔ میں ایک شہرچ گیا تے میرے نال ایک دوست تھی، انہیں اشارہ کیتا، شہر دا نام سی ہڈرسفیلڈ، انہیں اشارہ کیتا اے جیڑی عورت جا رہی ہے گوری تو مراد انگریز، ادھے نالے جیڑے 4 بچے نے تے چاواں بچیاں دا پیو الگ کے، 4 بچے عورت دے تے چاواں دا پیو الگ تے بی بی دی شادی اجے تیکر نہیں ہوتی۔ ایسے کروڑوں ہوں گے، لیکن میرے سونے اللہ دی عادت ویکھ، پیر وارث شاہ ہے، وارث شاہ نہ بھید صندوق کھلے۔ اور میری سر ہوں دی نا جے قاضی صاحب والی تے پھر گل بننی سی، میں تے بے سری سر لا رہے،
میں خامخواہ زور نہ لائے. سبحان اللہ. چشتی صاحب نو سنو گے تے لگ دونوں پتہ جائے گا انشاءاللہ. سورج آئے گا تے انشاءاللہ لگ پتہ جائے گا. اللہ آپ کو سمجھیں ذرا. وارث شاہ نہ بھید صندوق کھلے بھمیں جان دا جندرا ٹوٹ جائے. وارث شاہ نہ بھید صندوق کھلے بھمیں جان دا جندرا ٹوٹ جائے. اکھیں ویکھ کے مرد ہی چپ کر دے بھمیں چور ہی جھگڑا لٹ جائے. تے وارث شاہ یہ سٹیج کی خاصیت بیان کر رہا ہوں. وارث شاہ پالی ہوئی چنگا جیڑا پچھڑیاں نو کرتا جٹ جائے. اتنے پاک قیامت کا دن آئے گا اللہ لوگوں کو ماں کے نام سے بلائے گا. کئیوں کا پردہ رہے جائے گا لیکن جب وارا علی کی اولاد کا آئے گا رب ڈائریکٹ صدا لگائے گا. مولا یہ کیا ہے؟ فرمایا ہر ایک کی اصل میں میل کا امکان ہے لیکن نبی کی اولاد کی وکھری شان ہے. یہی کہہ گیا میرا احمد رضا خان ہے. میرا تو خالی بیان ہے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ. کیوں جی یوم رضا منائیے پر سونے ہو ادھر بھی آئیے. صرف یوم رضا نہ منائیے اعلیٰ حضرت کی فکر بھی اپنائیے. ذرا گیت پیار سے گائیے منہ بسور کے نہ ڈرائیے. کبھی میٹھی مٹھائی بھی کھائیے. کیوں جی مجھے بتائیں. اتنے پاک. ایک عجیب بات عجیب تخیل کسی نے دیا. میں نے کہا یہ کیا کہا؟ کہ کہا کہ جو عورتوں کو ماہانہ تکلیف میل والی ہوتی ہے اس سے نبی کی بیٹی پاک. وجہ کیا ہے؟ فرمایا وجہ صاف ہے. وجہ صاف ہے. جب آس امید کا میوہ صدف وجود میں آتا ہے. سمجھن واسطے پھر بعد جو پوچھ لینا. میں میرے بزرگ قبلہ چشتی بہشتی ہم سارے چشت اہل بہشت امبر سرشت جنتی کشت. ہم بدتمیز نہیں ہیں بات تمیز ہیں. رکھتے محبت کا تعویذ ہیں. اسی لیے ہم ہر اللہ والے کو عزیز ہیں. لفظ بدل جائیں تو بڑی چیزیں بدل جاتی ہیں. وہ حضور قاضی صاحب خطیب کا فرض ہے کہ جب بھی ان عظیم لوگوں کی بات بولے کروڑ پردے میں بولے. ہمیں زور تھے ہمیں ہولے ہولے لیکن تمیز سے بولے. اس لیے میں نے کہا صدف وجود میں جب گوہر آیا جس بی بی پہ اللہ نے کرم فرمایا مہانہ خون نہیں آیا. ادھر کدھر صرف فرمایا آنے والے کی خوراک بنایا. آنے والے کی خوراک بنایا.
اب خون تھا ناپاک اور آپ اور میں نہیں سمجھایا تو انوسائیں آپ اور میں وہی پیتے رہے 9 مہینے اسی پہ جیتے رہے پر ادھر معاملہ یہ ہوا کہ کیسے لوگ کہیں گے کہ یہ تم کہتے ہیں آب تطہیر لہذا ہم انہیں نور کھلائیں گے نور پلائیں گے نور بن کے آئیں گے آب تطہیر کا پانی لگائیں گے خون خیر الرسول سے لائیں گے سمجھنے والے آپ ہی سمجھ جائیں گے حویلی بریلی والے نعرے لگائیں گے تیری نسل پاک میں سبحان اللہ تیری نسل پاک میں سبحان اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا تیرا سب گھرانہ نور کا اس لیے ذرا سوچئے فکر فرمائیے ایویں نہ پنجے لڑائیے ذرا سوچ کے منہ کھولیے اندھے ہو کے نہ بولیے جس نے ہاتھ ملایا اسی کے ساتھ ہو لیے ہم تو تمہارا منہ دیکھ کے ہی رو لیے ہم پاگل نہیں ہیں کیوں کرتے ہیں ان سے پیار یہ ہیں کائنات کے سردار اس لیے سمجھو میرے یار میں نے آغاز کیا اور کہتے یہ ہیں کہ محبت انتہا میں مشکلیں آسان کرتی ہے مگر اس کمبخت کی ابتدا بڑی مشکل سے ہوتی ہے مجھے اسی لیے قاضی صاحب نے ابتدا میں لگایا انہوں نے کہا تو تھوڑی جی تقریر کر چشتی صاحب نہیں آیا تو بس ماحول بنا تے آیا تیرا بھیرا اس لیے میری جو ڈیوٹی تھی وہ تھی ماحول بنانے کی مگر کیا بات کروں اس زمانے کی گھڑی پتہ ہی نہیں چلتی آنے جانے کی بس 8 بجنے میں 5 منٹ رہ گئے ہیں کیونکہ کرسی بڑی ظالم کشش رکھتی ہے جو آتا ہے واپس نہیں جاتا ہے چاہے کرسی ہو چیف آف آرمی سٹاف کی اس کا بھی دل کرتا ہے ایتھے ہی رما تے چاہے پی ایم تے چاہے سی ایم چاہے جی ایم جب تک ہم انہیں لتر مار کے نہ انہیں اتارے نیچے اترتے ہی نہیں ہیں لیکن شکر ہے ہم کرسی سے چپ کے نہیں 5 منٹ پہلے چھوڑ رہے ہیں کیوں اس کی وجہ میں نے قبلہ چشتی صاحب اصول عموماً ہوتا یہ ہے چولتے تھا دل سامنے ہو تو میں نے پہلے چشتی صاحب سرگودے میں شاید داخل بھی میں نے کہا تھا ہم ہیں قطرہ شبنم آنے والا ہے سورج قطرہ شبنم کی زندگی کب تک ہے سورج کی کرن جب سورج پہلی کرن دکھاتا ہے قطرہ جاتا نظر نہیں آتا ہے اس لیے فقیر جاتا ہے آخر میں کہنا تو نہیں چاہیے کیونکہ چشتی لوگ ہیں نا ہم تو علماء کی نظر ایک چھوٹی سی حکایت ہے کہ حضرت میاں میر لاہور والے فقیر آپ بیٹھے تھے ایک بی بی آئی اور بی بی پرلے بازار سے آئی تھوڑے سے پیسے بھی لائے اور حضرت میاں میر کو کہا ہوں تو بڑی گناہگار رہتی ہوں پرلے بازار لیکن میرا بھی تو ہے پروردگار دل نے مجبور کیا محبت نے لاچار کیا میں نے حد کو پار کیا یہ تیرے مدرسے کے طالب علم ہیں
یہ مجھ گناہگار کا ہدیہ رکھ لے، روٹی میں کھلانا۔ میاں میر نے نظر کو اٹھایا، آپ نے فرمایا تیرا جذبہ تجھے ٹھیک لایا، لیکن میرے دماغ میں جو آیا ہے یہ مشکوک تیرا سرمایہ، ایسا سرمایہ میں نے نہیں لگایا۔ اس نے رو کے سر جھکایا، چلو تیری مرضی، میں گناہگار، تو اللہ کا نیک۔ آگے جو چلی، کہتے ہیں حضرت اتفاقاً حضرت شاہ کلیم اللہ جہان آبادی گزر رہے تھے، دوڑی، اس نے کہا اور نہیں اور صحیح، سرگودا نہ صحیح لاہور صحیح۔ سبحان اللہ، ہمیں سجدہ کرنے سے غرض ہے، جو وہاں نہ تو یہیں سے۔ آ کے کہنے لگی، او سونا پیرا، او مٹھا فقیرا، کرم فرما، ہوں میں پرلے بازار، قطار میں کوئی نہیں ہوں، لیکن میرا دل بھی کرتا ہے میں اللہ کے نام پہ دوں جیسی بھی ہوں۔ حضرت شاہ کلیم اللہ جہان آبادی نے فقیر کو کہا پڑھ لے، انہیں پڑھیا تے جیب وچ بڑھیا، تے بی بی مسکرائی تے سدھی میاں میر دے کول آئی، پہ گئی لڑائی۔ انہیں آکھیا ہون کوئی مرے نہ مرے میرے بھی کھرے، انہیں آکھیا میاں میر اوے یا تویں وڈا فقیر؟ میاں میر نے کہا بجھارتا نہ بجھوا، پردہ اٹھا، ایتھے آ۔ اس نے کہا تو نے جس چیز کو مشکوک کہہ کے رد کر دیا، وہ چشتیوں کا بڑا مفسر اعظم حضرت شاہ کلیم اللہ علم کے بادشاہ مفسر اعظم تھے، اس نے لے لیا ہے۔ ہن دس تو جھوٹا یا او؟ دونوں میں غلط تو ہے نا ایک؟ میاں میر نے کہا نہیں، دو میں نے۔ ایک پیغام ہے علماء کے، اصل مسئلہ آگے۔ اس نے کہا اے ہو نہیں سکتا، ایک ہی ہو سکتا ہے، یا تو یا او۔ میاں میر نے فرمایا تجھے غلطی لگی، میں نے بھی ٹھیک کیا، انہوں نے بھی صحیح کیا۔ کہا پھر انہوں نے لے لیا، تو نے کیوں نہیں لیا؟ کہا میں ہوں چھوٹا کنواں، میں چھوٹا کھو، پلیدی ڈیگ پوے، پاک ہونا اوکھا۔ او شاہ کلیم اللہ دریا، تے دریا وچ گندگی پہ جائے تے وگدا دریا کدے ناپاک نہیں ہوندا، کھو کتھے تے دریا کتھے۔ بی بی ڈگی سجدے وچ، انہیں آکھیا برادری دیاں نفرتاں بڑیاں ویکھیاں پر پیار اج ویکھیا۔ اے جڑے پرلے علاقے دے نے حضرت صاحبان، اتوں ایک نے تے وچوں چھیک نے، لیکن جڑے وچوں نیک نے باہروں بھی ایک نے۔ اس واسطے سبق یہ میاں میر بن، سونا فقیر بن، بول انج میں کھواں او دریائے۔ تے ہن سانو بھی یہی سمجھ، میں تا کھو بھی نہیں، میں تا اس تو ہی تھلے ہاں، تے ہن آن والا سمندر ہے، دنیا دا کلندر ہے۔ میرے دامن میں تو کانٹوں کے سوا کچھ بھی نہیں، آپ پھولوں کے خریدار نظر آتے ہیں، تیری محفل کا بھرم رکھتے ہیں سو جاتے ہیں، ورنہ یہ لوگ تو بیدار نظر آتے ہیں۔ حشر میں کون گواہی میری دے گا ساغر، سب تمہارے ہی طرفدار نظر آتے ہیں۔ یہ میرے ارد گرد جتنے علماء ہیں، یہ ہماری ملت کے سردار نظر آتے ہیں۔ اس لیے میں نے آنا ہے، تب حضرت نے جانا ہے، اس لیے میرے جانے کا نعرہ لگائیے، حضرت کے آنے کا نعرہ لگائیے، لیکن یہ کام حضرت قبلہ نقیب محترم کا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔